أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ یہ ہمارے ساتھ جڑیے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ الانشقاق۔ آئیے پڑھتے ہیں، اور پیج تیار کیا گیا ہے۔ اس پیج کی روشنی میں کلر کو دیکھ کر کے تجوید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ موٹے موٹے قواعد وہ رنگوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پیج آپ کے سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت۔ سماء الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، اس کے اندر مد متصل ہوگا۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اور مقدار اس کی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، کم از کم 2 الف، زیادہ سے زیادہ 4 الف۔ اور آگے دیکھیے، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے، تو اس کے اندر اخفا ہوگا۔ اخفاء حقیقی اس کو کہا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے، یعنی حروف حلقی کے 6، یرملون کے 6 اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، اور اس اخفا کو خیشوم یعنی ناک کے واسطے سے نکال کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اذا السماء انشقت، اور قاف کے اندر قاف کو جو ہے پر کر کے پڑھیں گے، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف، اس لیے قاف کو پر کریں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ لِرَبِّهَا را کو پر کریں گے، چونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور را متحرک کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہوتا ہے تو را پر ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی ریڈ حروف ہیں وہ سب پر یعنی موٹے پڑ جاتے ہیں، منہ بھر کے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، را کو پر کریں گے، چونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے را پر پڑی جائے گی، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے اس لیے ضاد کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ضاد کا مخرج ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ سے ضاد کو ادا کیا جاتا ہے، ضاد ضاد اس طرح سے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ القت قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، اور خا بھی حروف مستعلیہ میں سے، خا بھی پر پڑھا جائے گا یعنی منہ بھر کے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اوپر گزر گئی آیت، را پر قاف پر۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ یا الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں تو مد منفصل ہوگا، یہ والا مد منفصل۔ مقدار اس کی بھی وہی ہے جو مد متصل کی ہے، بس فرق ہے کہ بروایت جزری اس کے اندر ایک الف کی بھی گنجائش ہے، ایک الف بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ انسان نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے سین ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا، غننے کے ساتھ پڑھیں گے خیشوم سے ادا کر کے۔ انسان انک، نون حروف مشدد ہے، حرف مشدد ہے، لہذا حرف غنہ ہوگا۔ کادح الی، حا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، لہذا اظہار حلقی ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی 6 حروف میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی اپنے مخرج سے بلا غننے کے نکالا جاتا ہے۔ الی ربک، را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ کدحن، دال کے اندر قلقلہ ہوگا چونکہ دال ساکن ہے، اس لیے دال کے اندر قلقلہ ہوگا، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کدحا فملاقی،
تنوین کے بعد ہا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے، لہذا اخفا حقیقی ہوگا، اس کے اندر بھی غنہ کریں گے، خیشوم یعنی ناک کے بانسے سے نکال کر کے ادا کریں گے۔ فملاقی قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے قاف کو پر پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ من اوتیا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ لہذا اظہار حلقی ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حسابًا يَسِيرًا با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے، لہذا ادغام ناقص ہوگا، ادغام ناقص بالغنہ، غننے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ حسابًا یسیرا، را کو پر پڑھیں گے چونکہ را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَيَنقَلِبُ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قاف ہے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا غننے کے ساتھ، یعنی خیشوم سے ادا کریں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ اِلَىٰ أَهْلِهِ، دیکھیں اِلَىٰ یہ کھڑا زبر ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے الف مدہ کے، لہذا اس کے اندر الف حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف اور 1 الف کی بھی اجازت ہے بروایت جزری۔ مسرورا را پر ہوگی چونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور دوسری را بھی پر ہوگی چونکہ زبر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا میم حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے لہذا اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ را چونکہ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی، الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں لہذا مد متصل ہوگا، یہ والا مد متصل، مقدار اس کی 2 الف 2.5 الف 4 الف دونوں کی مقدار ایک ہے، مد متصل منفصل دونوں کی مقدار ایک ہے۔ وراء ظهره، ظا حروف مستعلیہ میں سے لہذا ظا کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، یدعو دال کے اندر قلقلہ ہوگا چونکہ حروف قلقلہ میں سے دال اور ساکن ہے اس لیے اس کے اندر قلقلہ ہوگا۔ ثبورا، ثبورا سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، بالکل زبان کی نوک اور ثنا الیاء کا کنارہ، ثبورا سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے، را پر پڑا جائے گا چونکہ متحرک اور زبر ہے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، وَيَصْلَى سَعِيرًا صاد پر چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، را پر چونکہ متحرک ہے اور زبر ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، انہ نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، فی یا حرف مدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں لہذا مد منفصل ہوگا، مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف۔ فی اہلہ مسرورا دونوں را پر پڑھی جائیں گی۔ انہ ظن ان لن یحور، انہ نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، اور ظن ظا حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر ہوگا، نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، ناک سے ادا کریں گے۔ ظن ظن اللن، نون ساکن کے بعد لام را میں سے لام ہے لہذا ادغام تام بلا غنہ ہوگا۔ اللن اصل کیا ہے ان لن، لیکن نون کا لام میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا اللن یحور۔ اگر دوسرا نون ہے، دوسرے نون کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے، اس کے اندر ادغام ناقص بالغنہ ہوگا، اس کے اندر غنہ کیا جائے گا، ادغام یہاں بھی ہے لیکن یہاں ناقص ہے، اس کے اندر غنہ کیا جائے گا۔ اللن یحور را پر پڑھی جائے گی، وقف کریں گے تب بھی را پر ہے، اور وصل کریں گے تب بھی را پر ہے، دونوں حالتوں میں پر ہے۔ وقف کی صورت میں چونکہ را ساکن ہو جائے گی، را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ ہو جائے گا کہ را ساکن ہو جائے گی اور اس سے پہلے واو ساکن، اس سے پہلے ہا کے اوپر پیش، تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بن جائے گا، اور اگر وصل کریں گے تو پھر را متحرک والا قاعدہ ہوگا، دونوں صورتوں میں را پر پڑ جائے گی۔
بلا ان ربه كان به بصيرا. بلا دیکھیے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا الف حرف مدہ ہے، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، لہذا مد منفصل ہوگا. یہاں ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے، یہ اللہ یحور یہ معانقہ وقف معانقہ ہے، یہ یہاں 3 نقطے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے جو تیار کیا ہم نے نہیں یہاں رکھے ہیں، لیکن یہاں اللہ یحور یہاں بھی 3 نقطے ہیں اور پھر بلا کے آگے بھی 3 نقطے، اس کو معانقہ بولتے ہیں. اور اس کا اصول یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جگہ ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے. اگر اللہ یحور پر وقف کر دیا تو پھر بلا پر وقف نہیں کریں گے، اور اگر اللہ یحور پر جو ہے وصل کیا تو پھر بلا پر وقف کریں گے. دونوں میں سے ایک جگہ وقف کیا جائے گا، ایک جگہ وصل کیا جائے گا. چلیے آگے. ان ربہ، ان حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، را پر پڑھی جائے گی، بصیرہ صاد پر پڑھا جائے گا اور را بھی پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. فلا اقسم بالشفق، فلا الف حرف مدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا. فلا اقسم، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا اور قاف ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو لہذا قلقلہ بھی ہوگا. اقسم بالشفق، قاف کو اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، اور جب ہم نے وقف کر دیا تو قاف ساکن ہو گیا، تو قاف ساکن ہو گیا تو اس کے اندر بھی قلقلہ پایا گیا ہے. بالشفق واللیل وما وسق، اس قاف کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے، سیم وہی قاعدہ ہے کہ وقف کریں گے تو قلقلہ بھی ہوگا اور پر تو یہ ہوگا ہی جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. والقمر اذا اتسق، والقمر یہ قاف چونکہ حروف مستعلیہ میں سے یہ بھی پورا پڑا جائے گا، اور اذا اتسق اس کے اندر بھی، اس قاف کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے کہ پر بھی پڑا جائے گا اور قلقلہ بھی ہوگا وقف کی صورت میں. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن را کو پر پڑھیں گے چونکہ را ساکن اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اور نون چونکہ حرف مشدد ہے لہذا اس کے اندر غنہ کریں گے. لتركبن طبقا عن طبق، عن طبق طا پر، قاف پر اور الف قاف پر طا پر، اور قاف کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے لہذا کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا. طبقا عن طبق، آگے اخفا ہوگا. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے طا ہے، اس کے اندر اخفا ہوگا، اخفا حقیقی، اس کے اندر غنہ کریں گے، خیشوم سے ادا کریں گے. عن طبق، طا کو پر بھی پڑھیں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں قلقلہ بھی کریں گے. عن طبق فما لهم لا يؤمنون، فما لهم میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے لام ہے، یعنی میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار میم ساکن ہوتا ہے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ قاف حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر پڑھا جائے گا، القرآن یہ قاف بھی پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھا جائے گا، را ساکن ہے اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے اس لیے را پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفروا کی را پر پڑھی جائے گی چونکہ اس کے اوپر پیش ہے. واللہ اعلم بما یوعون، واللہ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہوتا ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، موٹا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے. واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم. فبشرهم بعذاب، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اخفا میم ساکن، اخفا شفوی اس کو کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو وہاں اخفا ہوتا ہے، اخفا شفوی اس کو کہتے ہیں، اخفا میم ساکن بھی اس کو بولتے ہیں کیونکہ میم ساکن اخفا اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. فبشرهم بعذاب علیم، با کے نیچے 2 زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلق میں سے حمزہ لہذا اظہار حلقی ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. صالحات صاد پر الف پر اور میم ساکن کے بعد حمزہ ہے،
لہذا اظہار شفوی، اظہار میم ساکن جو ابھی اوپر بتایا، اجرن جیم ساکن ہے، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا چونکہ حروف قلقلہ میں سے قاف طا با جیم دال میں سے جیم ہے۔ اجرن را کو پر پڑھیں گے چونکہ پیش ہے، اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سقین ہے، اس لیے اظہار ہوگا، اظہار حلقی۔ اجرن غیر ممنون، غین حروف مستعلیہ میں سے غین کو پر بھی پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ممنون میم ساکن کے بعد نون ہے، اظہار شفوی کے حروف میں سے، یعنی میم اور با کے علاوہ نون ہے میم ساکن کے بعد، لہذا اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ رہا آج کا سبق، اور پورا پیج آپ کی اسکرین پر موجود ہے، لہذا رنگوں کو دیکھا جائے اور رنگوں کے مطابق قواعد کو سمجھا جائے، اور تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ رہا آج کا سبق۔ اب جب تک دوسری صورت لے کر کے حاضر ہوں تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر میں گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔